ماہر قانون، انسانی حقوق کی بین الاقوامی رہنما، انسانی حقوق کمیشن برائے پاکستان کی بانی رکن اور سابق سربراہ، مصنفہ، انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے متعدد اداروں کی رکن، دنیا بھر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اٹھنے والی مدلل آواز، مضبوط آواز، محترمہ حنا جیلانی 19 دسمبر سن 1953 کو لاہور میں پیدا ہوئی۔ ان کے نانا مولانا صلاح الدین احمد ممتاز ادبی شخصیت اور والد ملک غلام جیلانی جمہوریت پسند سیاستدان تھے۔ حنا جیلانی نے لاہور میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد سن 1977 میں قانونی پریکٹس شروع کی۔ فروری 1980 میں اپنی بہن عاصمہ جیلانی کے ہمراہ پاکستان میں نادار خواتین کی قانونی مدد کے لیے AGHS لیگل ایڈ سینٹر کی بنیاد رکھی۔ اسی برس عورتوں کے خلاف امتیازی قوانین کی مفاہمت کے لیے ویمن ایکشن فورم یعنی ویف کو قائم کیا۔ سن 1986 میں انسانی حقوق کمیشن برائے پاکستان کی بانی رکن بنی۔ 1990 میں گھریلو تشدد کے باعث سماجی تحفظ سے محروم عورتوں کے لیے دستک کے نام سے ادارہ تشکیل دیا۔ انسانی حقوق کے لیے بے خوف آواز اٹھانے کی پاداش میں حنا جیلانی کو ریاستی مخالفت، دھمکیوں، کردار کشی اور انتہا پسند عناصر کے ہاتھوں قاتلانہ حملوں سمیت ہر طرح کے دباؤ کا سامنا رہا۔ حنا جیلانی نے سن 2002 سے 2008 تک دنیا بھر میں انسانی حقوق کے کارکنوں کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ بین الاقوامی تحقیقاتی کمیشن کی رکن رہی۔ 2009 میں حنا جیلانی غزہ تنازع میں اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن کی رکن رہی۔ سن 2017 میں عالمی ادارہ صحت نے انہیں عورتوں اور بچوں کے حقوق کے اعلیٰ سطحی ورکنگ گروپ کی مشترکہ سربراہی سونپ دی۔ سن 2000 میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے حنا جیلانی کو جینٹا سیگن ایوارڈ عطا کیا۔ سن 2001 میں انہیں عورتوں کے لیے ہزاریہ امن ایوارڈ یعنی ملینیم پیس پرائز فار ویمن دیا گیا۔ سن 2008 میں انہیں کارہائے نمایاں پر دی لائرز ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سن 2016 میں ڈبلن کالج ٹرینٹی سے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری عطا ہوئی۔ سن 2020 میں اسٹاک ہوم ہیومن رائٹس ایوارڈ دیا گیا۔ آداب۔ پی ٹی وی نیوز کے پروگرام صد رنگ میں آپ کا میزبان وجاہت مسعود ہوں، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں انسانی حقوق کی بین الاقوامی رہنما، ممتاز ماہر قانون، انسانی حقوق کمیشن برائے پاکستان کی بانی اور سابق سربراہ، دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے ہمہ وقت اٹھنے والی مضبوط اور مدلل آواز، اور ہم اثر دنیا میں پاکستان کی پہچان محترمہ حنا جیلانی سے آداب۔ محترمہ حنا جیلانی، یہ فرمائیے کہ پاکستان کے میں جو خواتین کی موجودہ صورتحال ہے، اس کے براڈر جو خد و خال ہیں وہ تو یہ ہیں کہ جینڈر انیکوالٹی میں ہم 191 ممالک میں 135 نمبر پہ ہیں، اور جینڈر گیپ میں 146 ممالک کی درجہ بندی ہے، اور ہمارا نمبر 142 ہے۔ اور انفینٹ اور میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ میں افغانستان کو چھوڑ کے پورے ساؤتھ ایشین ریجن میں ہم پیچھے ہیں۔ ڈسکریمنیٹری لاز جو ہیں وہ کتاب قانون میں ہیں، اور جوڈیشری جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے نا کہ مختلف مواقع پہ it has been found wanting in providing justice to half the population of the country.
ایک ایسا ملک جس کے بانی بابائے قوم قائد اعظم نے 10 مارچ 1944 کو علی گڑھ کے طالب علموں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ no nation can reach the height of glory unless its women stand side by side with its men. اور انہوں نے کہا کہ it is a crime against humanity to shut up our women behind the four walls of the houses as prisoners. تو جو اتنے زیادہ وسیع نظر سیاستدان کی اور مدبر کی رہنمائی میں بننے والا ملک ہے، وہ شخص جس نے 1929 میں چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کو جو ہے وہ لیجسلیٹو اسمبلی میں لے کے آئے، اور ہی انوائٹڈ راث آف دا جو ہوتے ہیں obscurantist ایلیمنٹس. تو ایک ایسے ملک میں پہلے روز ہی سے یہ قصہ کیسے شروع ہو گیا کہ خواتین کو شہریوں کی بجائے ان کے سٹیٹس پہ، ان کے حقوق پہ اور ان کے کردار پہ سوسائٹی میں رول پہ بحث آج تک چلی آ رہی ہے؟ دیکھیے وجاہت، سب سے پہلی بات تو جو ہے وہ دیکھنی چاہیے کہ کس طریقے سے مسلم خواتین نے یہ پاکستان موومنٹ میں حصہ لیا. یہ بات درست ہے کہ اس وقت جنرل جو موومنٹ فار انڈیپینڈنس آف انڈیا چل رہی تھی اس میں بھی بہت سی خواتین تھیں، لیکن ایک وقت جب آیا جب اس تحریک سے انڈیپینڈنس آف انڈیا کی الگ کیا گیا پاکستان موومنٹ کو، تو بہت سی مسلم خواتین اس میں شامل ہوئیں، اور یہ سوالات بھی کیے گئے لیڈرشپ سے کہ ہمارا کیا کریں گے آپ، ہمارے لیے کیا انٹرسٹ پیدا کریں گے اس نئی ریاست میں جو آپ بنانے جا رہے ہیں. ان کو یہ کہا گیا کہ ہاں آپ کا خیال رکھا جائے گا، لیکن ابھی ایک کامن کاز کی طرف فوکس رکھیں. یہ کئی سٹوریز ہیں، وہ ایک چاند بی بی کی سٹوری ہے کہ اس نے یہ سوال کیا اور اس کو یہی کہا گیا کہ وی ول ٹیک کیئر آف یو، بٹ ایٹ دا مومنٹ ایک ہی موومنٹ ہونی چاہیے. اس کو جو انٹرسٹ ہیں ان کے حوالے سے ان کو اس میں تفریق نہ پیدا کریں. وہ خواتین وہ تھیں جو مسلمان خواتین تھیں جن کی فریڈم آف موومنٹ شاید انڈیوائیڈڈ انڈیا میں بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، مگر انہوں نے ہمت کر کے اور دے جوائن دس. وہ مسلمان عورتیں تھیں، پردے میں ہوتی تھیں. اور پھر جب یہ ملک بن گیا تو جیسے آپ نے کہا کہ ان کے سٹیٹس کو تعین کرنے کی بحث چل گئی. ان کا سٹیٹس خدا نے بنایا، آپ کے آئین نے ان کو سٹیٹس دیا ہے. اگرچہ یہ بہت لمبی جنگ تھی جو آئین بنانے کی اس ملک میں چلی، مگر سٹیٹس کو تعین کرنے کا کیا وقت تھا؟ جب آپ نے ایکوالٹی کی بنیاد پر ان کو اپنی موومنٹ میں شامل کیا تو اس میں تعین کیا تھا؟ کیا تعین ہو گیا تھا کہ they are equal, they are capable of taking part in the movement and becoming citizens of the new state that you are going to build. دوسرا آپ نے بات کی کہ جو قائد اعظم کی سوچ تھی اس کو یہ ملک کہاں تک لے کر چلا ہے. تو عورتوں کے حوالے سے وہ کیا ملک کو چلائیں گے ان کی سوچ پر، جنہوں نے نہ خواتین کی ڈگنیٹی کا خیال رکھا، نہ انہوں نے مائنورٹیز کے حوالے سے جو 11 اگست کی تقریر تھی اس کے حوالے سے اس ملک کو انہوں نے ایک سیکولر ڈیموکریٹک ریاست کی جگہ ایک تھیوکریٹک رول بنا دیا. اور میں زیادہ اس وقت تو میں جو باتیں ماضی کی کر رہی ہوں، میں تو اس وقت ان موومنٹس میں نہیں تھی، اور میں سمجھتی ہوں کہ جس لٹریچر کی بنیاد پہ ہم یہ دیکھتے ہیں ان میں بہت سی لٹریچر بائسڈ ہے. Yes, half the country, half the population, both in terms of gender as well as citizenship. اور آپ نے minorities کا ذکر کیا تو وہ ہم نے جو ہے equal citizenship کا پرنسپل ہی نہیں مانا تو نیشنل اسٹیٹ کیسے بنتی ہے. بہت سے نام آتے ہیں. اس وقت بھی آپ نے فرمایا کہ ایسی خواتین موجود تھیں جو مسلمان خواتین تھیں اور تحریک آزادی میں بھی حصہ لے رہی تھیں. تو مجھے ایک نام یاد آیا، محترمہ خدیجہ فیروز الدین، جو فیروزگنج والے ملی فیروز الدین صاحب کی صاحبزادی تھیں. 1916 میں کنیڈ کالج میں داخل ہونے والی، ماسٹرز کرنے والی پہلی مسلمان خاتون، پہلی پی ایچ ڈی خاتون، اور انہوں نے
نومبر دسمبر 1947 میں ایجوکیشن کانفرنس کی خواتین کی ایجوکیشن کے لیے، اور بائی دا ٹائم ہم اپریل 48 تک آتے ہیں تو وہی جہاں آرا شاہ نواز جو وائسرائے کے ایگزیکٹو کونسل میں تھی وہ سڑکوں پہ تھی، اس لیے کہ پراپرٹی رائٹ اور انہیریٹنس رائٹ نہیں مانا جا رہا تھا، اسے اسمبلی کے ایجنڈے سے لیجسلیشن کو نکال دیا گیا تھا، اینڈ پریمیئر لیاقت علی خان ہیڈ ٹو انٹروین اینڈ ٹو ڈو دیٹ. لیکن اس دوران میں جو اسمبلی میں جو بحث ہوئی اس کا جو معیار تھا، اس میں جو دلائل کی سطح تھی، اس کو دیکھتے ہوئے رانا لیاقت علی خان نے کہا کہ اگر ڈسکریمنیٹری لیجسلیشن کی گئی تو آئی ول بی دا فرسٹ ون ٹو انوائٹ ٹو آفر اریسٹ. تو اسی سے آگے چل کے جو ہے وہ 49 کے فیبری میں افواہ بنی، جس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایسے ایسے بیڈ ٹیسٹ میں باتیں کی گئی کہ جہاں بہت سی آپا جمع ہوتی ہیں اس کو افواہ کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ بحث کیا ہمارے جو ہم نے اوورآل اس ملک میں غیر جمہوری راستہ دھارا اختیار کر لیا اور عوام کو ان کے حقوق سے بے دست و پا کرنے کا کی پالیسی اختیار کر لی، کیا یہ خواتین کو بے اختیار کرنا اسی کا حصہ تھا یا اٹ واز اے سیپریٹ پارٹ؟ میرا خیال ہے اس کا حصہ تو ضرور رہا ہے. وہ انٹینڈ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے وہ ایک الگ بات ہے. دیکھیے، آپ نے چند خواتین کا نام لیا، ہمیں کبھی ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں انڈرمائن نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ وہ ایک ایسی کلاس سے تھیں کہ جن کا انفلوئنس تھا آن ڈیسیجن میکنگ، براہ راست نہ بھی ہو تو اپنے خاندان کے ذریعے سے، اپنے تعلقات کے ذریعے سے وہ انفلوئنس ان کا تھا. آپ یاد رکھیے کہ اب آپ نے رانا لیاقت علی صاحبہ کی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ڈسکرمنیٹری لیجسلیشن آئے گی تو آئی ول بی دا فرسٹ ون ٹو کوٹ اریسٹ. شکر ہے کہ ان کی اس جو خواہش کو ٹیسٹ نہیں کرنا پڑا کسی کو، تو پتہ نہیں اس کا کیا نتیجہ ہوتا اگر وقت ایسا آتا. لیکن دیکھیے، ان لوگوں کی اپنی ایک کنٹریبیوشن تھی، ان کا ایک اور طریقہ کار تھا جس کے ذریعے سے یہ کچھ ایسے کام کروا پائیں جو کہ شاید اس وقت کے لیے کافی ریولوشنری تھے. مثلاً میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ 1961 کا جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس آیا، یہ اسی کلاس کی خواتین اور کے ذریعے سے آیا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ محمد علی بوگرا نے دوسری شادی کر لی تھی اور جو بیگمات تھیں ان کو یہ بات پسند نہیں آئی. اب تو خیر دوسری شادی فیشن بھی ہو گئی ہے اور شاید بھی سمجھا جاتا ہے. مرزا نے بھی یہی کیا، پھر آگے تو چل پڑا سلسلہ. These women put up a social protest and then brought forward some recommendations جن کی بنیاد پہ وہ کمیشن بنی اور پھر اس کی بنیاد چیف کمیشن کی طرف اشارہ فرمایا عبدالرشید صاحب، عبدالرشید کمیشن، جی وہ کمیشن بنی اس کی ریکمنڈیشن پر 1961 کا مسلم فیملی لاز آرڈیننس آیا. اور آپ یاد رکھیں یہ ایک ملٹری حکومت کے دور میں ہوا اور 1962 کی کانسٹیٹیوشن سے پہلے کا آیا. اس میں میں نہیں سمجھتی کہ دیٹ واز دی اینڈ آف اینی تھنگ، مگر وہ فرسٹ اسٹیپنگ سٹون ضرور تھا ایک ویلیو بنانے کا. مثلاً آپ کو یہ ویلیو نظر آتی ہے اس میں کہ پولیگمی کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ بڑی باریک کوشش تھی وہ، مگر ایٹ لیسٹ ایز اے ویلیو پٹ فارورڈ کیا گیا کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. سو یہ چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ ان خواتین کی ایک کنٹریبیوشن رہی، لیکن وہ خواتین غیر سیاسی تھیں اور غیر سیاسی ہونے کے حوالے سے وہ اتنا ہی کر پا سکتی تھیں جو کہ ان کے پرسنل انفلوئنسز کے تحت وہ کر پائیں. اور مجھے یاد ہے کہ یہ جب 1961 کا قانون آیا تھا مسلم فیملی لاز آرڈیننس، اس پہ بڑی بحث ہوتی تھی اور جو اپوزیشن تھی ایوب کی، ان میں سے بھی چند لوگوں نے اس پہ اپوزیشن نہیں کی. اور میرے والد مجھے بتاتے تھے کیونکہ وہ اس وقت پالیٹکس میں تھے کہ زیادہ تر جو اپوزیشن نے ساتھ دیا مسلم فیملی لاز آرڈیننس کا، وہ ان
ایسٹ پاکستان کی بنگالی خواتین کی وجہ سے دیا جو بہت ووکل تھیں. سو آئی وانٹ ٹو گیو کریڈٹ ٹو دوز لیڈیز ایز ویل. اور وہ اپوزیشن میں تھیں, وہ ایوب کے ساتھ نہیں تھیں. جی. تو یہ ایک ہماری ہسٹری کا حصہ ہے. پھر دیکھیے وہ تو میں پڑھائی بات کر رہی ہوں اور اپنا تجزیہ پیش کر رہی ہوں جو کہ مجھے اس وقت سمجھ آتی تھی لٹریچر سے. لیکن پھر ایک دور آیا کہ جہاں ہمیں یہ لگا کہ ہماری جو ایک پریزمپشن تھی کہ جب بھی کچھ ہوگا بھلے کے لیے ہی ہوگا. سڈنلی 1980 کے بعد ہمیں سمجھ میں آئی کہ جب بھی کچھ ہوگا خرابی کے لیے ہی ہوگا. خرابی کے لیے ہوگا, وہ ایک سب نیچے ہی. ہاں, تو وہ اس کے بارے اس دور کے بارے میں بڑی کیٹیگوریکلی کہہ سکتی ہوں کہ میری ایکسپیرینس بھی ہے, میری آبزرویشن ہے اور پرسنل ایکسپیرینسز ہے اس میں, جس کی بنیاد پر میں فنگر پوائنٹنگ کر سکتی ہوں کہ واٹ ہیپنڈ. آپ نے بھی میری ہی طرح سے ایک دو نام لیے تو کچھ ذیلی سوالات بن رہے ہیں اس سے. میں ایک ایک کر کے چاہوں گا کہ ذرا بات ہو جائے. ملک غلام جیلانی صاحب کا ذکر آیا تو 1965 میں آف کورس کہ آپ ٹین ایجر ہوں گی اس وقت, آپ ہی کے گھر کے دروازے پہ عبدالباقی بلوچ پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس میں ضمیر قریشی مارے گئے تھے. جی. تو پاکستان میں صحافت پہ جو پہلی ہی گولی چلی ہے وہ ضمیر کو جا کے لگی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اگرتلہ سازش کیس سے جب رہا ہو کے مجیب پاکستان تشریف لاتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ گولڈ میز کانفرنس میں نہیں جاتے بلکہ مشاورت کے لیے ملک غلام جیلانی کے پاس آئے چونکہ وہ عہدیدار تھے عوامی لیگ کے. اور اس کے بعد جب دوسرا مارشل لاء لگا یحییٰ خان کا اور 25 مارچ 1971 آپریشن فوجی آپریشن شروع ہوتا ہے تو ایک بہت معروف خط ہے جو ملک غلام جیلانی نے لکھا, این اوپن لیٹر ٹو آغا محمد یحییٰ خان. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے اندر وہ چند آوازیں طاہرہ مظہر علی خان, حبیب جالب, ملک غلام جیلانی, معدود چند بات کر رہے تھے, کیا یہ طریقہ تھا ایسٹ پاکستان کو ساتھ لے کے چلنے کا جو ہمارا حصہ تھا, جو ہمارے ملک کا حصہ تھا, کہ اتنی اٹ واز نیگلیجیبل جو لوگ یہ کر رہے تھے ان کے دے کوڈ ایزیلی اگنور کہ یہ کیا یہاں پہ پروٹیسٹ وغیرہ ہو رہا ہے. تھوڑا اس کی تفصیل فرمائیے. دیکھیے میرے جو والد تھے وہ بیوروکریٹ تھے. جی. 1959 میں 58 کے مارشل لاء کے بعد انہوں نے اپنے ریزائن کر دیا تھا سول سروس سے اور اس کے بعد وہ پالیٹکس میں آئے. وہ اپنی ذہنیت سے نہیں انہوں نے ریزائن کیا اگینسٹ مارشل لاء. ان کا بہت زیادہ انفلوئنس میرے نانا جو تھے مولانا صلاح الدین احمد, ان کی بہت اثر تھا ان کے ذہن پر, اور ان کی وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ ان کا ایک مینٹر تھے اور انہی کی عقل سے وہ سمجھنے لگے پالیٹکس کو. تو میرے نانا, مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹی تھی مگر ابھی بھی مجھے یاد ہے اور یہ میری والدہ بار بار کوٹ کرتی ہیں کہ جب 1958 کا مارشل لاء لگا تھا تو میری والدہ بڑی خوش تھی کہ اب پرائسز کنٹرول ہو جائیں گی, یہ وہ جو ہورڈنگ ہے بند ہو جائے گی. تو میرے نانا نے کہا کہ میں نے تو تجھے پڑھا کر ضائع کیے پیسے, مجھے تو سانس نہیں آتا جب مارشل لاء لگتا ہے. تو میرا خیال ہے اس قسم کی ویوز سے میرے والد تھوڑے بہت زیادہ انفلوئنس تھے. اینڈ دین ہی اسٹارٹیڈ ٹیکنگ پارٹ ان پالیٹکس. 1962 کی اسمبلی میں بھی وہ آئے اور آپ کو شاید یاد ہو, اور اس وقت کے لوگوں کو تو ضرور اگر وہ زندہ ہیں یاد ہوگا کہ انہی کی ایک بڑی مشہور اسمبلی میں اسپیچ تھی آن فنڈامنٹل رائٹس. 1962 کی کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹس نہیں تھے. انہوں نے وہاں تقریر کی تھی فنڈامنٹل رائٹس کی اوپر, اور پھر اس کے بعد فنڈامنٹل رائٹس ایک امینڈمنٹ کے تھرو کانسٹیٹیوشن میں ایڈ کیے گئے. اب یہ جو آپ نے باتیں کی کہ وہ ایسا دور تھا کہ وہاں پر اسیسینیشن واز ناٹ سم تھنگ کہ جس پہ گورنمنٹ اپنا ہاتھ روکتی. یہ جو آپ نے 1965 کا ذکر کیا اور جس میں ایک بہت افسوسناک واقعہ تھا, جو یہ تھے صحافی جو وہاں ضمیر قریشی, واز اے ینگ مین ہارڈلی 30 ایئرز اولڈ, 2 سال کا بچہ تھا ان کا. یہ آئے تھے اس وجہ سے کہ میرے والد کی جو پالیٹکس تھی اور خاص طور پہ پارلیمنٹری پالیٹکس جو تھی وہ ان کو قابل قبول نہیں تھی, اور ہی واز ناٹ اے مین ہو کوڈ بی باٹ. اینڈ دیٹ tried many times کہ منسٹری لے لو, فلانا کر لو, فلانا کر لو,
ملک امیر محمد خان جو تھے کالا باغ، ان کی طرف سے بھی یہ آتے تھے، مگر وہ کیونکہ ہمارے خاندان کو جانتے تھے اور میرے دادا کے واقف کار تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ آدمی اس کا نہیں ہے ذہنیت کا. تو اس لیے دیز کائنڈ آف پیپل، مائی فادر واز ناٹ دی اونلی ون، اس قسم کے لوگ مارشل لاء اور فوجی حکومتوں کو کبھی بھی قابل قبول نہیں رہے. پھر آپ کہتے ہیں وہ یحییٰ خان کا وقت آتا ہے. جی. یحییٰ خان کا جو اوپن لیٹر تھا، میرے والد شاید واحد آواز تھے اس وقت کے پولیٹیشینز میں. ایک تو اور ہوں گے، طاہرہ مظہر علی وغیرہ تھیں، یہ ڈیموکریٹک ویمنز آرگنائزیشن، صرف طاہرہ آنٹی کی میں بات نہیں کر رہی. یہ ایسی بہادر خواتین تھیں کہ اس دور میں جب کہتے تھے کہ ان کے یہ جو استروں کی مالا ہے ہم اپنے گلے سے اتار کے پھینکے ان کو اس پاکستان کے حوالے سے، تو وہ باہر نکلی تھیں. 7-8 عورتیں تھیں، 7-8 عورتیں وہ نکلی تھیں، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں سڑک پر لوگوں نے ہم پر تھوکا. جی. تو یہ اس ماحول میں بھی وہ نکلی تھیں انسانیت کے لیے، جسٹس کے لیے، جمہوریت کے لیے. صحیح. اور میرے والد بھی ان میں سے ایک آواز تھے. اور ان کو انہوں نے وارن کیا تھا یحییٰ خان کو، نہ صرف کہ اس کو منع کیا تھا کہ یہ جو ملٹری آپریشن تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، انہوں نے وارن کیا تھا کہ یہ ملک ٹوٹ جائے گا. بالکل انہوں نے بالکل اس میں پریڈکٹ کیا تھا کہ جس راستے پہ چل رہے ہو یہ ہو گیا، ہو جائے گا. اور ٹالرنس کا لیول تو ظاہر ہے کہ ایسی حکومتوں میں ہوتا ہی نہیں ہے. وہ لیول یہ تھا کہ ان کو انہوں نے اپریل 6 کو اریسٹ کیا، اور 1970 کی جو سپٹمبر تھا، 1971 کے سپٹمبر میں انہوں نے ان کو چھوڑا اریسٹ سے. اور پھر جناب بھٹو صاحب کا دور 22 دسمبر کو پھر پکڑ لیا. پہلا آرڈر یہ گورنر پنجاب کا بھٹو صاحب کی گورنمنٹ میں مصطفیٰ کھر کا تھا، وہ میرے والد کی اریسٹ کا تھا. جی. اور پھر وہ 1972 کی اپریل تک جیل میں رہے اور انڈر اریسٹ رہے. کافی عرصہ وہ ہاؤس اریسٹ رہے، اس میں پہلے جیل میں تھے پھر ہاؤس اریسٹ میں. تو یہ چیزیں ہمیں جو ہیں پتہ لگتی ہیں، وہ ایک آدمی کی زندگی جو ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ آپ کا صرف ایک حوالہ ہے، وہ اس دور کو بیان کر رہی ہے. 1972 نے سپریم کورٹ نے عاصمہ جیلانی کیس، وہ بھی آنا ہے آپ اچھا ابھی اس پہ آنا ہے. آپ سے گفتگو کا سلسلہ تو جاری رہے گا، ہمیں ایک وقفے کے لیے جانا ہے. پی ٹی وی نیوز کے پروگرام سد رنگ میں آپ کو پھر سے خوش آمدید ہے، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں ماہر قانون اور انسانی حقوق کی رہنما محترمہ حنا جیلانی سے. میری طرح سے بہت سے پاکستان کی آبادی کی اکثریت اب ایسی ہے جنہوں نے وہ دور نہیں دیکھا اور نصاب میں نہیں بتایا گیا. جب اکتوبر 58 میں پہلا مارشل لاء لگا ہے تو 2 آوازیں تھیں جنہوں نے براہ راست آنکھ میں آنکھ ڈال کے ڈکٹیٹر کو بتایا کہ ہمیں آپ قبول نہیں ہیں اور آپ کا بندوبست قبول نہیں ہے.
जुडिशरी से जस्टिस रुस्तम खान कियानी, वो दिसंबर 58 में कराची में उन्होंने उनकी मौजूदगी में तकरीर की थी, और लाहौर के टाउन हॉल में मौलाना सलाहुद्दीन अहमद ने खड़े होके अयूब को कन्फ्रंट किया था। तो ये आवाज़ें मौजूद थीं, जिसे वो कहते हैं सच थिंग्स वर मोस्ट प्रेशियस टू मी। तो वो अब ज़ाहिर है कि वक्त के साथ जो है वो ये नहीं है कि आज आवाज़ें मौजूद नहीं हैं, लेकिन उन आवाज़ों का जो वज़न है वो कम होता जा रहा है। और दूसरा ये कि इतनी तसल्सल के साथ अगर आवाज़ दबाई जाए तो फिर ज़ाहिर है कि एक और इन्फ्लुएंस भी होता है। बात आ गई मशहूर ज़माना आसमा जिलानी केस। तो 22 दिसंबर को भुट्टो साहब की हुकूमत ने मलक ग़ुलाम जिलानी साहब को दोबारा गिरफ़्तार कर लिया। मुझे उनकी एक झलक याद है। मैं अप्रेंटिस के तौर पे इंटरव्यू के लिए जो साहब गए थे उन पीछे बैठा था। ही वॉज क्लैड इन वाइट कुर्ता एंड पजामा। तो जब उन्होंने कहा ना कि ज़ियाउल हक साहब ने तो सियासी सरगर्मियों पे पाबंदी लगा दी है और सियासी जमातें कलअदम कर दी हैं, तो उन्होंने आवाज़ को हाथ को लहरा के आवाज़ थोड़ी बुलंद करके कहा, साहब हम कोई आज से बैन नहीं है। तो दिस वो नज़र आता था कि ये वो लहजा है जिसमें जो है वो बात लफ्ज़ जो है वो मिन्स नहीं किए जाते, बयान कर दिए जाते हैं। ये जो आसमा जिलानी केस था, इसमें कहा गया कि आपकी वालदा वहाँ मौजूद नहीं थी, तो पूछा गया कि आसमा आपकी क्या उम्र है? उन्होंने कहा मैं 18 बरस की हूँ। तो आप कर सकती हैं। सो शी बिकेम आसमा जिलानी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। और 3 निकात इसमें हैं जिन पे मैं आपकी राय चाह रहा हूँ। 1, ये फैसला तब आया जब याह्या खान वॉज नो लॉन्गर मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और प्रेसिडेंट, सेल्फ मेड डीसी, सेल्फ अपॉइंटेड डीसी। 2, जिन लोगों को गासिब करार दिया गया उनके खिलाफ कार्रवाई कुछ नहीं हुई। और तीसरा ये कि सिग्निफिकेंट बात है कि डिसीजन आता है 20 अप्रैल को, और 20 अप्रैल ही को भुट्टो साहब अबूरी आइन प्रोमलगेट कर देते हैं और मार्शल लॉ उठा लेते हैं उस रात। अगर आजकल जैसी सूरत हाल, यानी आजकल समझिए कि हालिया बरसों वाली वो ना भी हो, तो क्या इसमें एक्स की क्या कोई अरेंजमेंट था कि भाई ये डिसीजन आएगा और साथ ही में, क्योंकि आइन तो ऐसी चीज़ नहीं है जो चंद मिनटों में तैयार हो जाए, उसके लिए तो बहुत तैयारी करना होती है। कार्रवाई नहीं हुई, फैसला लॉ ऑफ नेसेसिटी को गलत करार देने का, ज़रपर करार देने का डिक्टेटरशिप को, वो तब आया जब गासिब खारियाँ के पास कहीं गेस्ट हाउस में पड़ा था। बहुत सी बातें जो आप कह रहे हैं ये हुई होंगी, कोई हो सकता है कि कोई डील हो, लेकिन मैं उन हेयरिंग्स में, हर हेयरिंग में मौजूद होती थी। आसमा के साथ भी, आसमा और मैं, वी वर आर फादर्स, जिसको कहते हैं ना, मुझे तो कहते थे सेक्रेटरी हैं अपने वालिद की। तो आसमा और मैं वहाँ होते थे मौजूद। तो हमें ये एहसास हो रहा था कि एक बड़ी मुदल्लल बहस भी हो रही है on constitutional issues, on democracy, on how civilian rule has to be perpetuated in this country. तो सीरियस बहस तो होती थी, उसका बैकग्राउंड में क्या था, उनके फैसले में क्या नहीं था। और ये जो आ गया था फैसला, ये बड़ा अच्छा फैसला था, और इसमें कई जो नोशंस थे उनको ख़त्म किया गया था, जो इससे पहले 200 केस का था। और जी हाँ, दूसरा हाँ वो वाला केस, तो उससे फ़र्क पड़ा था। एक कम से कम एज अ सिटीज़न जो समझता था उस वक्त तक, बहुत छोटा नहीं था, उसको ये समझ आई थी कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू स्ट्रेंथन दिस कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स ऑफ गवर्नेंस। और एक ताकत जो बन रही है, जो कि असल ताकत नहीं होनी चाहिए मगर बन गई है असल ताकत, जो अस्करी कुव्वत है, उसका कोई इस मैदान में अमल दखल नहीं होना चाहिए। और वो जो सारी थ्योरी थी कि सक्सेसफुल रेवोल्यूशन इज मेक्स अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, उसको सबको उन्होंने ख़त्म किया। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। उसको अगर लेकर हमारे सुप्रीम कोर्ट चलता और हमारी जुडिशल माइंड चेंज होता असल में, और उस इन्फ्लुएंस से
फारिग होता जो कि उस पर था, तो फिर ना नुसरत भुट्टो वाला फैसला जी आता हाँ, जी हाँ। और ना शायद इवन ज़ियाउल हक जैसा डिक्टेटर अपने कदमों पर खड़ा हो पाता 11 साल इस मुल्क में। मगर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये हमारी एक ट्रेजेडी है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक दौर की बात होती है ना, आजकल बात हो रही होती है कि इससे बुरा दौर कोई नहीं है और इससे ज़्यादा ज़्यादती कभी किसी के साथ नहीं हुई, पॉलिटिकल लोगों के साथ। और फिर मैंने एक दफ़ा वैसे ही मैं देख रही थी टीवी पे, तो असेंबली में एक डिक्टेटर के डिसेंडेंट बड़ी ज़ोरदार तकरीर कर रहे थे कि कैसा सुनहरी वक्त था वो। तो मुझे एकदम ख्याल आया कि मैं इस यंग आदमी को अपनी नज़र से वो दौर दिखाऊं जब लाहौर के किले में बर्फ़ की सिलों पर स्टूडेंट्स को टॉर्चर किया जाता था। तो उसका सुनहरीपन हमें तो नज़र नहीं आता। हमें तो अपनी माओ जैसी फरखंदा बुखारी को सिगरेट से जलाया जाना याद है। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये होता रहा है इस मुल्क में, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक पॉजिटिव बात करूं कि यहाँ वो लोग भी पैदा हुए हैं जिन्होंने कोड़े खा के भी आवाज़ किसी की बंद नहीं की। अब आप इनको देख लें, अपना नासिर जैदी को, आप निसार उस्मानी को देख लें। मसूदुल्लाह खान का भी इंतकाल हुआ है। बिल्कुल। खावर मीम हाशमी मौजूद है। बिल्कुल, ऐसे लोग भी। और फिर जिस पाई की जर्नलिज्म यहाँ थी, जिसका मुंह कोई नहीं बंद कर सकता था, निसार उस्मानी को मैं कहती हूँ, मैं अजीज़ सदीकी की बात करती हूँ, मैं आया रहमान की बात करती हूँ। इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना कि अक़लियतों के साथ सलूक अच्छा नहीं हो रहा। बिला वजह जो है कि हुब्बुल वतन है, पैट्रियाटिक है, कहीं पाकिस्तान में ऐसा है, ऐसा बेकार बात है। हकीकत ये है कि डिस्क्रिमिनेशन होती है, उनके सीरियस मसाइल हैं और उनको हल करने की ज़रूरत है। हम तो इन लोगों की तरफ देखते हैं टू लर्न इन रियलिटी कि क्या था और क्या होना चाहिए। सो ये मेरा ख्याल है बड़ी पॉजिटिव बात थी और ये मेमोरीज कहीं लिखनी ज़रूरी है और वजाहत मसूद जैसे इंटेलेक्चुअल्स को लिखना ज़रूरी है इस पे जितना मुमकिन है। सच्ची बात तो ये है कि रहमान साहब भी यही फरमाते थे कि हमारा वक्त के साथ जो है वो हमारी जो होनी चाहिए थी एक्सपेंस और नज़र वो कम हुई है। थोड़ा सा मुझे पीछे जाना पड़ेगा। एक सवाल मेरे जहन में अटका हुआ है, जिसे कहते हैं ना कि आज इकरार करें और खलिश मिट जाए। दो शख्सियात हैं, कंटेम्प्रेरी हैं, काबिल एहतराम हैं, किसी को डेनिग्रेट करना मकसद नहीं है। मोहतरमा राना लियाकत अली ख़ान और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना। राना लियाकत अली ख़ान तो पहले रोज़ ही से एक्टिव थीं, मुल्क के मामलात में अपनी राय देती थीं। फिर लेटर ऑन शी वेंट ऑन टू बिकम एम्बेसडर भी रहीं, गवर्नर भी रहीं, सिंध की पहली खातून गवर्नर भी बनी। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने 65 में जनवरी में अयूब ख़ान का मुकाबला किया सदारती इंतखाब में। लेकिन एक वाक़या खटकता है कि 29 अक्टूबर 1958 को मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने कराची में अयूब ख़ान से मुलाकात की थी और उनके मार्शल लॉ का खैर मकदम किया था। क्या हमारा इज्तिमाई शऊर अभी वहाँ नहीं पहुँचा था? और फ़ातिमा जिन्ना तो बहुत करीब थी पावर स्ट्रक्चर्स के, उन्हें मालूम नहीं था कि मुल्क पे क्या गुजर गई है, क्या सानिया गुजर गई। नहीं, ये बात दुरुस्त कह रहे हैं आप। और वाकई उस वक़्त उनका शायद जो मेच्योरिटी थी पॉलिटिकल वो उस वक्त नहीं थी। और देखिए उसके बाद वक्त इंसान को बहुत कुछ कराता भी है और बहुत कुछ करने से रोकता भी है। मुझे ये याद है फ़ातिमा जिन्ना की जो इलेक्शन कैंपेन थी 1966-67 में 64 में आप 2 जनवरी को इलेक्शन हो गया ना। हाँ, तो उसमें क्योंकि मेरे वालिद बहुत उसमें एक्टिव थे, तो मुझे वो वक्त याद है कि इवन एट दैट एज किस तरीके से वो खड़ी हो गई थी। और किस नजरिए पे ये इलेक्शंस हो रहे हैं? अवाम ने तो अपना ख्यालात दे चुके हैं। जिधर भी मैं गई हूँ उधर बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में उन्होंने अपना फैसला कर चुके हैं कि यहाँ पार्लिमानी जमहूरियत कायम होगी। ये वोट आपके हाथ में अमानत है और मुझे उम्मीद है
मानव समझ के मुल्क के फायदे और कौम के फायदे के लिए इस्तेमाल करना, न कि कोई और चीज के लिए। She was, yeah, 67 plus. उनको रिक्वेस्ट क्यों की गई थी? इसीलिए कि उनके तो साथ ऐसा एक स्टैचर था जिस पे उनको ये पता था कि ये धांधली भी करेंगे, एक मिलिट्री डिक्टेटर है वो खड़ा हुआ है उसके मुकाबले में। एंड एक्चुअली ये एक जो कहते हैं ना लोगों की ऑब्जर्वेशन है दैट शी एक्चुअली वन। ढाका से तो जीत गई, कराची से तो जीत गई, हाँ। और जो लोग मौजूद थे वो So सब बताते हैं। that was her stature in the eyes of the people that despite a dictator, वो बहुत वोट लेके गई और बड़ी कम्युनिटी जो पॉपुलेशन की मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ थी वो उनको बैक कर रही थी और पॉलिटिकल अपोजिशन उनको बैक कर रही थी। सो मैं ये समझती हूँ कि शायद पॉलिटिकल मैच्योरिटी एक वक्त पर आ गई थी, या शी अंडरस्टूड द रोल दैट शी हैज़ टू प्ले एट दैट टाइम। जी, ये भी होता है ना कि वो अपनी पॉलिटिकल सोच से बालातर होकर वक्त की ज़रूरत को समझ गई थी शायद, जी, और इसलिए वो खड़ी हो गई और वो लालू खेत भी गई और हर जगह जाकर उन्होंने तकरीरें भी की, और वो लाहौर भी आई। और मुझे याद है जब वो लाहौर आई तो लाहौर एयरपोर्ट इतना भरा हुआ था कि तिल धरने को जगह नहीं थी। मैं भी वहाँ थी और आसमा तो किसी तरीके से अपने आप को वहाँ से निकाल के उनकी गाड़ी में जाके बैठती थी। सो दीज वर टाइम्स दैट वी रिमेंबर। मगर मैं समझती हूँ कि औरतों के हवाले से आपने सिंस 2 ख़वातीन का नाम लिया, मैं राना लियाकत अली ने बहुत काम किए हैं, मगर मैं उनको उनसे इंस्पिरेशन नहीं ले सकती। मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ तारा मज़हर अली जैसी ख़वातीन से। मैं इंस्पिरेशन उन ख़वातीन से लेती हूँ जैसे एतजाज़ अहसन की वालदा हैं, ज़ेबुन्निसा हमीदुल्लाह हैं, एतजाज़ अहसन की जो वालदा थीं उनसे मैं लेती हूँ हसन साहब की अहलिया, बिल्कुल बिल्कुल जी, हसन साहब की अहलिया, जो कि एक पाकिस्तान मूवमेंट से लेकर उनका सफ़र शुरू होता है और फिर वैफ को सपोर्ट करने का सफ़र शुरू होता है। ये दीज वर ओल्ड गार्ड विमेन, मगर इन्होंने फ़ौरन समझा कि ये जो जवान नस्ल सोच रही है ये ज़रूरी है इस मुल्क में। सो चाहे वो ये हों अपनी आपा जो एतजाज़ अहसन की वालदा थीं या बेगम महमूदा थीं अफवा में, कई अफवा की ख़वातीन, दे थॉट कि इनकी बात सुननी ज़रूरी है। खदीजा गौहर, बहुत सी ख़वातीन हैं। सबसे ज़्यादा तो ताहिरा मज़हर अली का मैं नाम लूँगी कि डेमोक्रेटिक वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन को बनाया उन्होंने और फिर उसको प्रोग्रेसिवली जिसको कहते हैं ना नेटवर्क करना यंगर जनरेशन से, वो हमें सिखाया है उन्होंने। बिल्कुल। और वो जो 1980 की दिहाई थी उसमें जो विमेंस मूवमेंट चली वो बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट। हमने उस पर बात करना है, हमने उस पर इसलिए बात करना है कि वो ऐसा वन ऑफ आवर ब्राइटेस्ट चैप्टर्स इन आवर हिस्ट्री, वो तो उस पर तो ज़ाहिर बात होगी। अब आपसे गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी रहेगा, हमें एक वक्फे के लिए जाना है। पीटीवी न्यूज़ के प्रोग्राम सदरंग में आपको फिर से खुशामदीद है और हम गुफ्तगू कर रहे हैं माहिर कानून और इंसानी हकूक़ की रहनुमा मोहतरमा हिना जिलानी से। डिक्टेटर जब आता है तो कोई उसको बेनेवोलेंट कहता है, कोई उसको कहता है ये बहुत रोशन ख्याल सेकुलर है, इसको अयूब को सेकुलर कह के बेचा गया, मुशर्रफ को बेनेवोलेंट कह के, और ज़ियाउल हक साहब को मतवाज़े और खुश अखलाक कह के। अब एक अयूब खान है जो 1961 में मुस्लिम फैमिली लॉज आर्डिनेंस लाते हैं, जिस पे उस वक्त भी इतराज़ात किए गए और आज भी यतीम पोते की विरासत पहुंच जाती है फेडरल शरीयत कोर्ट में और वो हक़ तलाक तफवीज़ किए जाने पे झगड़े होते हैं। लेकिन वही अयूब खान 4 बरस बाद सदारती इंतखाब में मोहतरमा फातिमा जना के जेंडर को सड़कों पे ले आते हैं और लग़व और नाज़ेबा नामुनासिब गुफ्तगू करते हैं।
اس کا کیا مطلب ہوا کہ تب بھی وہ ایک بازار کی جنس تھی، وہ سیکولرزم اور روشن خیالی، اور جو کرکس آف دی ڈکٹیٹرشپ ہے وہ تو پھر یہی ہے کہ مخالفت نہیں ہونی چاہیے، باقی سب ٹھیک ہے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، اور یہ مخالفت نہ ہونے کے لیے اور اپنے کنٹرول کو زیادہ سے زیادہ سخت کرنے کے لیے بہت سی چیزیں اور آئیڈیالوجیز یہ پریٹینڈ بھی کرتے ہیں۔ ہاں، اور دیکھیے ایک بات جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ یہ ٹرانزیشن جو ہوئی ایوب خان کے وقت سے، وہ اس نے کوئی جس کو کہتے ہیں نا کیپیسٹی آف دا اسٹیٹ ٹو پروٹیکٹ کبھی انہینس نہیں کی ڈکٹیٹرز نے، مگر کیپیسٹی ٹو کنٹرول میں یہ ریاست بڑی اسٹرانگ رہی۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی ریاست کی ریٹ ہونی چاہیے تو پروٹیکٹ آلسو، Yes. یہ obligation یہ امانت ہے، یہ اختیار ہم نے آپ کو اس لیے دیا کہ ہمیں پروٹیکٹ کریں۔ ہاں بالکل، لیکن آپ دیکھیں کتنا سخت ڈکٹیٹر تھا وہ۔ اس کے بعد وہ یحییٰ خان آیا، who was more like a joke than anything else، بٹ اس نے جوک میں ستیہ ناش اس ملک کا کر دیا اور توڑ دیا۔ Jokes can be cruel. Yeah, he was a cruel joke for this country۔ لیکن آپ دیکھیے اس کے بعد بھٹو صاحب کا الیکشن ہوا۔ جی، بھٹو صاحب سے بہت سے لوگوں کو اختلافات ہو سکتے ہیں ان کے کئی ایکشن سے، مگر اس 1970 کے الیکشن نے یہ بتایا کہ انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا ٹھینگا دکھایا ڈکٹیٹرشپ کو۔ میرے والد نے حالانکہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا تھا، پیپلز پارٹی کے وہ نہیں تھے، اور ان کی کنسٹیچوئنسی سے پیپلز پارٹی جیت رہی تھی، اور ایک ایسا کینڈیڈیٹ تھا جس کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ مائی فادر یوز ٹو سے کہ اس وقت تبدیلی آ گئی تھی، ایک ایسی ہوا تھی کہ جس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ایک نیریٹو جو ہے وہ چاہیے تھا اس قوم کو، اور ایک ایسا بندہ چاہیے تھا جس میں لوگوں نے ٹرسٹ ڈالا۔ سو یہ میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ تاریخ کا فلکس ہوتا ہے، بڑا فلکس ہوتا اور وہ بہت معروف جملہ ہے بھٹو صاحب کا، مچ کوٹڈ۔ اب حقیقت کیا ہے ہم تو نہیں جان سکتے، گاڑی کے اندر کہی یہ بات تھی کہ وی مے ناٹ وانٹ اٹ بٹ دے ڈو، جو سڑک پہ تھی۔ میں ایک اور بات یہاں وجاہت کہنا چاہوں گی، پلیز، شاید بعد میں بھی آپ کا کوئی سوال اس سے ریلیونٹ ہو۔ دیکھیے چاہے کوئی برا مانے چاہے اچھا سمجھے، میں آج بھی یہ سمجھتی ہوں، اور یہ میری ذاتی رائے ہے، میں نے بھٹو صاحب کا دور بھی دیکھا ہے، اس کی گڈ اینڈ بیڈ سائڈس بھی دیکھی ہیں، بے نظیر کا دور بھی دیکھا ہے۔ I still think she was even a greater leader than her father. of course, She I was a cannot greater agree leader, more. I even- cannot even agree a more. greater leader than her Yes, یعنی ایکیومن میں بھی اور وزڈم میں بھی اور ریسٹرینٹ میں بھی، ٹالرنس میں بھی، ٹالرنس میں بھی، بالکل بالکل، یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ ایک طالب علم کے طور پہ میں بھی اس نتیجے ہی پہ پہنچا ہوں کہ یس، ہر اسٹیچر واز عورت تھی۔ وہ ویسے بھی عورتیں جو ہے وہ رشتوں میں چلتی ہیں، اور مرد جو ہے وہ ایبسٹریکٹ آئیڈیاز میں ذرا زیادہ وہ ہوتے ہیں، اور جو فیڈریشن ہے وہ تو نام ہی رشتوں کو بنانے کا ہے، تو فیڈریشن تو ہائرارکیکل آٹوکریٹک طریقے سے نہیں چل سکتی۔ لیکن بھٹو صاحب کے دور میں میں کچھ باتیں دیکھتا تھا، اور اس پہ مجھے ایک اور شخصیت کا انفلوئنس بھی نظر آتا ہے، مجھے کائنڈلی تصحیح فرمائیے گا اگر میں غلط ہوں۔ بیگم بھٹو کا 1973 کے آئین میں جینڈر ڈسکریمنیشن کو اسپیسیفکلی کیا گیا، عورتوں کی ریزرو سیٹس کا 10 سیٹس جو ہے وہ رکھی گئیں، اور پھر 1975 میں جو انٹرنیشنل ایئر بنایا گیا تھا اس میں بڑا کھل کے جو ہے وہ کیا گیا، اگرچہ ان کی بھٹو صاحب کی مخالفت تو پہلے روز سے ہو رہی تھی، پاؤں تو ٹکنے نہیں دینا تھے اس ملک میں ہے کہ منتخب لیڈرشپ کو سکون سے کام نہ کرنے دیا جائے، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، جو بھی کوئی آتا ہے۔ لیکن اس لحاظ سے بھٹو صاحب کا دور جو ہے وہ پرو ویمن لیجسلیشن، اور وہ بھی آئین میں، اور آئین سے اس لحاظ سے تو کچھ بہتر رہا، بہت بہتر رہا۔ دیکھیے بھٹو صاحب کے دور کی دو صحیح اہم باتیں ہیں جی، ایک تو لوگوں کے سوشل اینڈ اکنامک رائٹس میں بہت امپروومنٹ آئی تھی، بجا فرمایا۔ دوسرا میں تو اس کی عینی شاہد ہوں کہ کتنی محنت سے
یہ 1973 کا آئین بنایا گیا. اس میں اتنی ڈفرینٹ ویوز تھیں لوگوں کی، لیکن ان کو آہستہ 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 ایک کامن کنسنسس پہ لانا بہت مشکل کام تھا. لیکن یہ 73 کا آئین بنا. مے بی اٹس ناٹ دا بیسٹ کانسٹیٹیوشن ان دا ورلڈ، بٹ اٹ ہیز امپرووڈ وتھ سم، اور کئی چیزوں میں ڈیٹیریوریٹ ہوا، کئی چیزوں میں بہتر بھی ہوا. مگر یہ بڑا بھٹو صاحب کا میرا خیال ہے کمال ماننا چاہیے 1973 کا آئین. دوسرا، خواتین کے حوالے سے آپ دیکھیے پیپلز پارٹی پہلی پارٹی تھی جس کے اندر عورتوں کی بھرپور وہ تھی شمولیت. اور یہ ہمارے جیسی عورتیں نہیں تھیں پڑھی لکھی پروفیشنل، اس میں ایسی ایسی خواتین تھیں جو واقعی جیالی خواتین تھیں. میں آج تک کہتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جو ورکرز تھیں، اربن ہوں یا رورل ہوں، میں اتنی قدر ان عورتوں کی کرتی ہوں کہ کتنی لمبی اسٹرگل تھی ان کے اور کتنے سخت مصائب سے وہ گزری ہیں. This is what political activism is. ہاں، اور میں ان کے نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ بہت سی ہیں، مگر یہ خواتین یہ ایک جمہوریت کا ایک جس کو کہتے ہیں نا ایسا کردار ہیں جس کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. یہ ان کی ورکرز کی باری کا بات کریں. بیشتر نے کبھی یہ خیال بھی نہیں کیا کہ ہمیں اس کا کچھ صلہ بھی چاہیے. نہ صلہ چاہیے، نہ کبھی ان کو ملا، نہ کبھی ان کو ملا، ہاں نہ کبھی ان کو ملا. جو سڑکوں پہ تھیں، جو جیلوں میں گئیں، جو اس نام کے لیے لڑیں. ہم تاریخ کے اس موڑ پہ آ رہے ہیں جہاں پہ وہ شیکسپیرین یا وہ تھیٹریکل زبان میں کہتے ہیں انٹر ہنا جیلانی. 1980 تو آپ نے پہلا لیگل ایڈ سیل ان خواتین کے لیے جو افورڈ نہیں کرتی کہ عدالتوں کے وکلاء کے اخراجات جو ہے وہ برداشت کر سکیں. آپ کا ایک جملہ میں نے کہیں پڑھا تھا اور وہ مجھے یاد رہ گیا کہ اگر آپ ناانصافی دیکھتے ہیں اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تو جب آپ کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. نہ صرف یہ، میں سمجھتی ہوں کہ آپ اگر دوسری طرف دیکھتے ہیں تو آپ اس ناانصافی کا حصہ ہیں. تو یہ وہ وقت تھا جب ضیاء الحق کی حکومت تھی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں 1978 میں 77 میں وکیل بن چکی تھی. ٹھیک. اور اس سے بھی پہلے جب میں وکیل نہیں بھی تھی تو جیلوں میں بچوں کے ساتھ کام کرنے جاتی تھی، تو تھوڑی سی مجھے جیلوں سے واقفیت تھی. اور سڈنلی 1980 میں نے یہ ریئلائز کیا کہ خواتین کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے جیلوں میں. اینڈ دیٹ از وین مائی اٹینشن واز ڈران ٹو واٹ واز ہیپننگ. تو میں کنفیس کرتی ہوں کہ جب یہ قانون آیا شاید اس کی مجھے اتنی آگاہی نہیں ہوئی کہ اس کا کیا نقصانات ہیں. تو اس سے پھر آہستہ آہستہ جو موومنٹ چلی ان خواتین کے حوالے سے، اس ڈسکریمنیشن کے حوالے سے، اور جس طریقے سے جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ ہر چیز جو ہوگی وہ اچھی ہی ہوگی، وہ سڈنلی چینج ہوئی کہ اب تو یہ ڈیزاسٹر ہونے والا ہے. تو ویمنز ایکشن فورم وجود میں آیا. آج بھی بہت بڑی تعداد جو خواتین کی جیلوں میں ہے وہ انہی قوانین اب بہت کم ہو گئی، اب کم ہوئی ہے، کچھ چھوڑے گئے ہیں، چھوڑ گئے، اور کچھ تھوڑے سے اس میں جو ترامیم ہوئی ہیں ویمن پروٹیکشن ایکٹ کے ذریعے، ہاں ویمنس پروٹیکشن ایکٹ کے ذریعے سے، تو آلموسٹ ان یوزڈ رہ گیا ہے اب زنا کا قانون. مگر ایک بےایمانی کر گئے وہ کہ وہ فورنیکیشن کا سیکشن جو پاکستان پینل کوڈ میں ڈال گئے، اس کو استعمال کر کے وہ کئی چیزوں میں جہاں پر عورت کی چوائس کو دبانا ہو، اس کی فری چوائس ان میرج کو دبانا ہو، ان کو قانونی طور پر ان کو ڈسکریج کرنا ہو، ہراس کرنا ہو، اس کے لیے استعمال ہو رہی ہے. مگر میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑا فرق آیا ہے. ایک فرق یہ بھی آیا جو شاید آپ تک اس لیے نہ پہنچا ہو کہ آپ کا اس طبقے سے میل جوڑ کم ہوتا ہے. بہت سے ایسے ہمارے احباب ہم وطن جو تب بہت پرجوش تھے حدود آرڈیننس کے حوالے سے، اب میں دیکھتا ہوں کہ دے آر ہیونگ سیکنڈ تھاٹس، اور انہوں نے اس کی خرابیاں جو ہے، اب مشکل یہ ہے کہ 40-45 برس میں ایک پوری نسل تو تباہ ہو گئی، بلکہ 2 ہو گئیں، اور انہوں نے وہ خیالات جو تھے وہ ان کے خون میں شامل ہو گئے. ہیوجلی آنرڈ. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت عنایت. مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. پروگرام سدرنگ میں
ہم بات کر رہے تھے محترمہ حنا جیلانی سے. اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. آداب.